السلام علیکم۔ ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ نگران وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کے بعد بالآخر 3 دن کے بعد نگران کابینہ بھی تشکیل پا گئی ہے۔ 3 روز تک نگران کابینہ کی تشکیل میں کیا کھچڑی پکتی رہی، کون سے رہنماؤں نے وفاقی وزراء کے طور پر حلف اٹھانے سے انکار کیا اور کن وزراء سے یقین دہانیاں لی گئیں، یہ سارا معاملہ اسلام آباد میں پچھلے 3 روز تک گرم رہا۔ بعض لوگوں نے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، لیکن انہوں نے ان توقعات سے پورا اترنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ کیا ہوا، اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمان بھٹا صاحب، صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ دستور اور سینئر صحافی ہیں۔ بھٹا صاحب یہ فرمائیے گا، یہ 3 روز تک نگران کابینہ تشکیل نہیں پائی، اس کی تاخیر کی کیا وجوہات تھیں؟ جی طارق جمال صاحب، جو حالات چل رہے تھے یہ ویسے ہی تھے جیسے کہ نگران وزیر اعظم کے امیدواروں کے حوالے سے تھا، کہ نگران وزیر اعظم کے حوالوں سے جو مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سمیت جو مختلف نام زیر غور آ رہے تھے، جب فیصلہ ہوا تو ان امیدواروں میں سے ایک بھی امیدوار نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو کابینہ کے حوالے سے تھی، ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ہمارے وزراء جو ہوں گے، کابینہ میں جو لسٹیں دی گئی تھی اس حوالے سے جو لسٹیں دی گئی اور جو لسٹوں میں پرابلم بنی، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسے امیدوار جو کنفرم تھے سیاسی جماعتوں کے، لیکن ان کو لینے سے انکار کر دیا، اور ان کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی امیدوار تھے اور کچھ ایسے بھی نام تھے جن کے نام نگران وزیر اعظم میں آ رہے تھے، لیکن بعد میں انہیں جو ہے کابینہ میں لے لیا گیا، اور اس کے معاملات کچھ ایسے چلے کہ جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے یقین دہانیاں کروانے کے بعد جو ہے وہ یہ نگران کابینہ سامنے آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نگران کابینہ جو بنائی گئی ہے طارق جمال صاحب، اس حوالے سے انہوں نے ایکسپرٹ اکٹھے کیے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے۔ بھائی ہر ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو لانگ ٹرم چلائیں۔ ایکسپرٹ کا مطلب تو جو حکومت منتخب ہو کے آتی ہے ان کا کام ہوتا ہے، ان کا کام تو ہے نگرانی کا، کہ یہ الیکشن کروائیں اور بس ان کا کام ختم۔ اور اگر آپ جس طرح کی میں کابینہ دیکھ رہا ہوں اور ان کی وزارتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، ان حالات سے تو مجھے الیکشن جو ہے وہ بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ نہیں تو ایکسپرٹ تو بھٹا صاحب اچھی بات نہیں ہے، وہ محکمے کو اچھی طریقے سے چلا سکیں گے۔ جی طارق جمال صاحب، ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ جو ہیں سیاسی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے، جو معاملات جس طرح کی پالیسی وہ چاہتے ہیں اس طرح کی پالیسی کے مطابق جو ہے یہ لوگ کام کریں گے۔ بھٹا صاحب یہ عجیب بات ہے، جو نام وزیر اعظم کے طور پر ڈسکس ہوتے رہے وہ آج نگران کابینہ میں بطور وفاقی وزیر شامل ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہی بات ہے نا کہ جو نام سیاسی جماعتوں نے دیے تھے ان میں یہ دیکھے کہ پیپل پارٹی کی طرف سے یہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام آ رہا تھا، اور ان کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف ممالک میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب دیکھیں جب وقت آیا تو ان کو اس کابینہ میں شامل کیا گیا، اور جبکہ جو ایک ایسے وفاقی وزیر ہیں جن کا ہم بتائیں گے کہ جنہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن بھٹا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں یہ جو وزراء کی لسٹ ہے ہمارے سامنے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے دیے گئے ہیں، مطلب پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے جو گزشتہ حکومت گئی ہے، یا یہ کوئی باہر سے نئے آ گئے ہیں؟ جو مین جو وزارتیں ہیں نا جناب، ان کا جو ہے وہ سمجھ لے کہ ان کا اسپیشل انٹرویو کے بعد جو ہے وہ نام فائنل کیا جا رہا ہے۔ انٹرویو میں کیا باتیں کی جائیں؟ جی انٹرویو میں یہی ہے کہ جو آئندہ کی حکمت عملی پہ پورا اترنے کے لیے جنہوں نے گارنٹی دی ہیں ان کو جو ہے وہ مین وزارتوں میں انہوں نے رکھا ہے، اور مین وزارتوں میں آپ سمجھتے ہیں وزارت خزانہ، وزارت اپنا خارجہ، دفاع، اور سمجھتے ہیں کہ وزارت داخلہ، اور سب سے جو آئندہ معاملات ضروری ہیں
ان کے لیے وہ عدالتوں کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں وہ ہے وزارت قانون۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اہم شخصیت جن کا نام وزیر اعظم کے طور پر لیا گیا، پھر اس پر بحث ہوئی، پھر اس سے انکار ہو گیا، پھر ان کا نام وزیر قانون کے لسٹ پہ تو آیا، پھر وہ وزیر قانون سے انہوں نے انکار کیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ جی جناب، یہ ہی سب سے اہم خبر ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نام جو تھا وزیر قانون کے حوالے سے جو آ رہا تھا اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اوکے کیا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ اچھا، کہ وزیر قانون کے لیے وہ معاملات جو چل رہے ہیں آئندہ عدالتوں میں یا دیگر، اس حوالے سے نام چودھری احسن بون صاحب کا لیا جا رہا تھا، لیکن جو ہے وہ عین وقت پہ ان سے کچھ ایسی کمٹمنٹ مانگی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے وزارت قانون سے انکار کیا اور بتایا کہ میری ذاتی مصروفیات ہے۔ نہیں تو یہ کیا ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی؟ آپ کو یہ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، جب ان کا نام آ رہا تھا تو سب سے پہلے میاں نواز شریف بھی ان کے حامی تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی حامی تھے، اور ایک وقت آیا انہوں نے انکار کیا کہ میں وزارت قانون پہ نہیں لینا چاہ رہا ہوتا کیونکہ میری ذاتی مصروفیات اور سیاسی مصروفیات جو بات کی ہیں اس حوالے سے۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں اسپیشل جو ہے بلاول زرداری بھٹو صاحب کا فون آیا کہ آپ جو ہے کائنڈلی اس حوالے سے سوچے۔ تو اس کے بعد 2 دن قبل جو رانا ثناءاللہ ہیں سابقہ وزیر داخلہ اور سابقہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ پچھلے 2 دن پہلے پوری رات جو ہیں وہ چودھری احسن بون صاحب کو اس حوالے سے مناتے رہے، اور وزیر قانون کے لیے مناتے رہے، وزیر قانون کے لیے مناتے رہے۔ پھر انہیں لے کے وہ اسلام آباد چلے گئے، اور اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو نام تھا وزیر قانون کا وہ چودھری احسن بون صاحب کا نام تھا۔ تو پھر جو معاملات آگے چلے تو اس حوالے سے ایک ڈیڈ لاک آیا، جس کی وجہ سے ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ چودھری احسن بون صاحب نے جو ہے وزارت قانون لینے سے انکار کر دیا۔ وہ آپ بتانا چاہیں گے یا نہیں؟ ہاں جی، وہ سامنے ہے کہ ایکچولی جو چودھری احسن بون صاحب ہے وہ ایک منجر قانون دان ہے، اس کے حوالے سے وہ ایک جو ہے وکلا میں ایک سیاسی قادور شخصیت ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ جو معاملہ چل رہے ہیں 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے کہ 90 دن میں الیکشن اس سے آگے لے کے جانے کی اور دوسرے معاملات جو ہے عدلیہ کے ساتھ کرنے کی کوئی کمٹمنٹ کے حوالے سے ذرائع نے بتایا، جس پر چودھری احسن بون صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حوالے سے جو بار میں ان کے دوست ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کیا نکالتے ہیں بھٹا صاحب آپ کے نگران کابینہ کی تشکیل میں مرکزی کردار کس کا رہا؟ جی، جس کا ہمیشہ سے مرکزی کردار رہا ہے وہ بھی اس دفعہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مرکزی جو کردار ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے حکومت کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو لسٹیں وزراء کے لیے دی گئی تھیں ان پر 100% عمل نہیں ہوا۔ جی ناظرین، تو آپ جیسا کہ آپ کو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہم نے انفارمیشن دی، آپ دیکھ رہے تھے ورلڈ وائس ڈیجیٹل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اجازت دیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔